بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن کا آغاز تم صدقہ سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ دوستو، ہمیشہ اخلاق سے بات کرنا، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ پیشاب کے اندر جاگ پروٹین کی وجہ سے بنتی ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ۔ مسالے روشنی اور چولہے کی دھوپ سے دور رکھو۔ اگر انہیں چولہے یا روشنی کے قریب رکھا جائے تو ان کی خوشبو متاثر ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بدن میں خون تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو دوبارہ گرم کرنے پر زہریلی بن سکتی ہیں۔ انڈے، چاول، کھانے کا تیل، مرغی کا سالن اور آلو وغیرہ۔ ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی اپنے اس مسلے پر جہاں اس نے نماز پڑھی بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس پر رحم کر دیجئے۔ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائے اور مسلسل شوگر کم زیادہ ہونے لگے، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا کر جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ 6 ماہ سے قبل بچے کو کوئی ٹھوس غذا مت دیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ درجہ ذیل ہلکی پھلکی غذا دینا شروع کر دیں، یعنی سوجی کی کھیر، کچلا ہوا آلو، دلیا، مسلا ہوا کیلا، ہڈیوں کی یخنی، ہاف بوائل انڈا اور دہی۔ دوستو، روزانہ ہرا سیب کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے اور جاتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ رات کے کھانے کے وقت دودھ پی کر فوراً سونا نہیں چاہیے، کیونکہ فوراً سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا، اس سے پیٹ میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگے تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد ان آیات کی تسبیح کرے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک ہی سانس میں پانی پی لینے سے سینے میں درد کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بلغم خارج کرنی ہے تو انجیر کھاؤ۔ زیادہ گھی والی چیزیں کھانے سے آپ کے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ رات کو بچہ سو نہ رہا ہو تو بچے کو شہد چٹائے، بچہ جلدی سو جائے گا۔ سر کے بال سفید ہونے لگے تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو اس جگہ پر لگانے سے زہر اثر کھو دیتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ توے پر نمک لگانے سے روٹی نہیں پھٹتی۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگ کالا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں۔ شکرکندی کھایا کریں، اس سے بال کالے رہیں گے۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ زیادہ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔
عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو کر رکھ دے، اگلے دن صبح نہار منہ پانی پی لے اور کھجوریں کھا لے۔ رات میں سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو، یہ سنت ہے۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ دوستو، دودھ کی نسبت دہی جلد ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اگر مسوڑوں یا درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی فاقہ ہوگا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے